بھارتی سپریم کورٹ نے آج بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔ 4 سال یہ کیس چلا، تقریباً 20 درخواستوں پر سماعت کے بعد آج پیر کو بھارتی سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ سنایا۔ اور بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ سنایا کہ آرٹیکل 370 جس کا خاتمہ کیا گیا تھا 5 اگست 2019 کو، جس کے بعد بھارتی زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت، ریاستی حیثیت ختم ہو گئی تھی۔ اس فیصلے پر شاید کہ اب بھارتی سپریم کورٹ نے بھی توثیق کی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 2019 میں جو فیصلہ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے، برسر اقتدار جماعت بی جے پی کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا تھا آرٹیکل 370 کے خاتمے کا، سپریم کورٹ نے بھی آج اسی فیصلے کو آن کیا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا تھا آج سے 4 سال قبل، یہ فیصلہ درست تھا۔ اور چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ جو کشمیر کی ایک خصوصی حیثیت تھی، ریاست کی حیثیت تھی، اس کو ختم کرنے کا جو فیصلہ تھا، یہ جنگی صورتحال کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ اگر اس وقت میں دیکھا جائے تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ، ان دونوں کا کہنا تھا کہ بہت جلد کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو بحال کر دیا جائے گا، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی ٹائم فریم کلیئر نہیں کیا گیا تھا۔ اور آج تک یہ ٹائم فریم نہیں کلیئر کیا گیا کہ کب تک اس کی جو ریاستی حیثیت ہے، خصوصی حیثیت ہے، اس کو بحال کیا جائے گا۔ یاد رہے 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت کی جانب سے بی جے پی جو اس وقت برسر اقتدار جماعت ہے بھارت میں، اس کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کر دیا تھا، جس کے بعد لداخ اور جموں کشمیر کو نیو دہلی کے زیر انتظام کر دیا گیا تھا، اور تمام جو ریاستی سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا تھا۔ آج کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی یہ حکم جاری کیا ہے کہ 2024 تک کشمیر میں الیکشن کا انعقاد اس کو یقینی بنایا جائے۔ اور دوسری جانب جو ان کا جو فیصلہ تھا انہوں نے وہی برقرار رکھا ہے کہ جو 370 کا خاتمہ تھا یہ بالکل ٹھیک تھا اور اس کو اسی طرح رہے گا۔ اب شاید کہ کچھ سارے میں ذاتی طور پہ میری تو کوئی امید نہیں تھی اس فیصلے کے حوالے سے کہ کوئی بہتری کی امید ہو سکتی ہے، کیونکہ نیشنل لیول کے جو ڈیسیجنس ہیں وہ کوئی بھی جو ریاستی یا کوئی بھی ملک کا جو کوئی ادارہ ہوتا ہے تو وہ اپنی اسٹیٹ کے اگینسٹ تو کوئی بھی پالیسی یا اسٹیٹ کی کسی بھی ڈیسیجن کے خلاف تو نہیں دیتا۔ وہ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ نے بھی وہی فیصلہ دینا تھا جو اس وقت جو برسر اقتدار جماعت ہے بی جے پی، ان کے رہنماؤں نے اور انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا۔ ایک ابھی بھی یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید کہ صدارتی آرڈیننس کے تھرو جو کشمیر کی خصوصی حیثیت ہے اس کو دوبارہ بحال کیا جائے گا، لیکن یہ ایسا لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کشمیر کا یہ جو فیصلہ تھا 370 آرٹیکل 370 کے خاتمے کا، خصوصی حیثیت ختم کرنے کا، یہ صدارتی آرڈیننس کے تھرو بھی سب سے پہلے یہ صدارتی آرڈیننس کے تھرو ختم کیا گیا تھا، پھر اسمبلی نے اس کی توثیق کی تھی، اور آج سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کی توثیق کر دی ہے۔ اس کے بعد شاید کہ مزید کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم یا ایسی کوئی جگہ یا ایسا کچھ کوئی ادارہ رہتا نہیں کہ جہاں پر اس آرٹیکل 370 کی بحالی کی کہیں سے کوئی امید نظر آئے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھارتی زیر انتظام کشمیر تھا اس کو بھارت نے اپنے قبضے میں مکمل طور پر لے لیا ہے، اور 2024 تک جیسے کہ سپریم کورٹ کا حکم ہے 2024 تک وہاں پر الیکشن بھی کروا دیے جائیں گے۔